بات ہے کہ اہل بیت پیغمبر میں سے کسی سے کوئی روایت لینا امام بخاری نے گوارا نہیں کیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک رافضی کی گفتگو سننے کا اتفاق ہوا جو کہہ رہا تھا کہ ہم اہل سنت کے امام بخاری کو کیوں نہیں مانتے، اور اس نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ناسبیوں سے، خارجیوں سے اور دیگر لوگوں سے تو روایات لے لی، اہل بیت اطہار میں سے کسی سے روایت نہیں لی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ قرآن پاک کا 28واں پارہ سورۃ الممتحنہ پڑھیں، اس کے آخر میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آتے تھے، آپ کے پاس لوگ بیعت کے لیے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں پر بیعت لیتے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم نے کسی مسلمان پر بہتان نہیں باندھنا۔ معلوم ہوا کسی پر بہتان باندھنا بہت بڑا گناہ ہے، عام انسان پر بھی، عام مسلمان پر بھی چہ جائے کہ اتنے عظیم امام کے اوپر بہتان باندھا جائے۔ ویسے شیعہ سے تو کوئی بعید نہیں ہے جو اہل بیت اطہار پر جھوٹ بول سکتے ہیں، صحابہ کرام پر بہتان باندھ سکتے ہیں، ان کے لیے ایک مسلمان امام پر جھوٹ باندھنا کون سا کوئی بڑی بات ہے۔ اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار سے کوئی روایت نہیں لی۔ توبہ، نعوذ باللہ، لاکھ دفعہ توبہ۔ اتنے جھوٹے لوگ ہیں، اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے، اپنی عوام کی نظروں میں ان کو گرانے کے لیے، اپنی عوام کو ان سے دور کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی شیعہ کے دل میں، حامی شیعہ کے دل میں اہل سنت کی محبت نہ آنے پائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار کی روایت نقل نہیں کی۔ سن لو جی، سب سے پہلے سنیے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب پر باب موجود ہے، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات موجود ہیں، اور متفقہ روایات جن کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ان کی تعداد 20 ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن میں منفرد ہیں 9 ہیں، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن میں منفرد ہیں 15 روایات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال کا بھی ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بھی ذکر ہے۔ آگے چلیے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے مناقب اور فضائل پر مستقل ایک باب موجود ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کی روایات موجود ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعمال کا ذکر ہے صحیح بخاری میں۔ آگے چلیے، حضرت سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، حسنین کریمین، سبتین مطہرین، ان کے مناقب پر صحیح بخاری میں مستقل باب موجود ہے، اور ان دونوں کے کئی اعمال کا ذکر ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق بھی روایات موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن الفاظ کے ساتھ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو دم کرتے تھے اس کا ذکر بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص کہہ رہا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت اطہار میں سے کسی سے روایت نہیں لی۔ آگے چلتے ہیں، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام سجاد، ان کی روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، ان کے اعمال کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور ان کے علاوہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے عامر، ان کا ایک بیٹا محمد، اس کی روایات صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ اور حضرت امام حسن کے اس پوتے کی روایتیں تو رافضیوں کی کتابوں میں بھی نہیں ہوں گی جس کی امام بخاری نے نقل کی ہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق، اگر ان کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، یہ تو بالکل باطل ہے۔
انہوں نے تو بہت سارے صحابہ کرام سے بھی روایت نہیں لی، بہت سارے تابعین سے بھی نہیں لی، بلکہ 4 مشہور اماموں میں سے نہ حضرت امام شافعی سے لی ہے نہ امام ابو حنیفہ سے لی ہے۔ تو امام بخاری کے روایت نہ لینے سے ان کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ ہاں اگلی بات سنیے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دیگر کتابوں میں مثال کے طور پر التاریخ الکبیر میں حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی روایات لی ہیں، اور ان کے والد گرامی حضرت امام بکر کی روایات بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں، کہیں ان کا نام رہ نہ جائے۔ جب حضرت علی کے مناقب ہیں، حضرت علی کی روایات ہیں، حضرت فاطمہ کے مناقب ہیں، حضرت فاطمہ کی روایات ہیں، حضرت حسن و حسین کے فضائل ہیں، ان کے اعمال ہیں، ان کا تعوض ہے، اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ حضرت امام بخاری نے اہل بیت اطہار میں سے کس سے روایت نہیں دی، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ ان لوگوں کی روزی روٹی ہی جھوٹ پہ چلتی ہے۔ یار یہ لوگ کب سدھریں گے؟ اتنے بڑے بڑے یا جھوٹ بولتے ہو، کوئی ایسی بات کرو جو بنتی جڑتی ہو۔ اچھا اس نے ایک اور بات کہی، کہتا ہے کہ امام بخاری نے فلاں بندے سے روایتیں لی جو حضرت علی سے بغض رکھتا تھا، فلاں رافضی سے لی، فلاں ناسبی سے لی، اور فلاں خارجی سے لی۔ اب بات سنو، اگر امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا دیگر اہل سنت عالموں نے ناسبیوں سے، خارجیوں سے روایت لی ہیں، تو کیا تمہاری اصول اربعہ میں بد مذہب لوگوں کی روایت موجود نہیں ہے، جن کو تم باطل سمجھتے ہو، فاسد سمجھتے ہو؟ اہل سنت کو تم ناسبی کہتے ہو، کتنے سنیوں کی روایتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں؟ کتنے لوگوں کو تم فاسد مذہب والا سمجھتے ہو، ان کی روایتیں تمہاری کتابوں میں موجود ہیں۔ تمہاری اصول حدیث میں مستقل ایک بحث چلتی ہے کہ فلاں راوی فاسد المذہب ہے، تو یہ بحث کیوں چلتی ہے اگر ان کی روایتیں نہیں ہیں؟ تو جو جواب تم ان فاسد مذہب والے لوگوں کی روایت کا دو گے، وہی ہماری طرف سے ناسبیوں کی اور خارجیوں کی روایت کا سمجھ لینا۔ اور دوسری بات سنیے تحقیقی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوئی اور ہوں، پہلی بات جو باتیں کسی کے متعلق ہم تک پہنچی ہیں ضروری نہیں ہے وہ امام بخاری تک بھی پہنچی ہوں، واقعی ان کو بتاؤ گے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر کسی عظیم ہستی سے بغض رکھتا تھا۔ دوسری بات، وہ سند مختصر کرنے کے لیے وہ سند بیان کر دیتے تھے جس میں بد مذہب موجود ہوتا تھا، اور دوسری سند اہل سنت والی طویل ہوتی تھی، وہ طوالت کے ڈر سے مختصر سند بیان کر دیتے تھے، اور ایک جو وہ روایت ذکر کرتے ہیں وہ صرف اس بد مذہب سے نہیں ہے بلکہ صحیح العقیدہ بندے سے بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ کسی خاص وجہ سے، الفاظ کی کمی بیشی کی وجہ سے، سند کی طوالت یا اختصار کی وجہ سے یا کسی اور وجہ اس کو ذکر نہیں کرتے، ورنہ وہ روایت دوسرے راویوں سے اور کتابوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تمہاری اپنی کتاب میں لکھا ہوا بحار الانوار میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد کہ اہل باطل سے حق بات لے لو، حق والوں سے باطل بات مت لو۔ بحار الانوار ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے۔ تو اگر امام بخاری نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد پر عمل کر لیا تو آپ کو تو ان کی تعریف کرنی چاہیے تھی، آپ کو تو ان کو اچھا کہنا چاہیے تھا کہ انہوں نے باطل لوگوں سے حق باتیں لی ہیں۔ ہاں باطل بندے سے باطل بات لی ہو یہ جرم ہے، اس کو تو ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے، تو لہذا تمہارا ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرنا بالکل باطل ہے۔ اور اگلی بات بھی سنو، تم نے میں یہ تو کہہ دیا، تم ذرا بتاؤ اصول اربعہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کتنی روایات موجود ہیں؟ آپ کی لخت جگر سیدہ زینب بنت علی کی کتنی روایات موجود ہیں؟ آپ کے اصول اربعہ میں، آپ کی ماخذ کتابوں میں حضرت ام کلثوم بنت علی کی کتنی روایات موجود ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر کی کتنی روایتیں موجود ہیں؟ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے حضرت معاویہ کی بن جعفر عبداللہ کی کتنی روایتیں موجود ہیں؟ حضرت امام زید کی، آپ تو امام زید کا نام ہی نہیں لیتے، نہ سنتے ہو، کیا وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ کیا وہ عالم نہیں تھے؟ کیا وہ محدث نہیں تھے؟ کیا وہ بزرگ ہستی نہیں تھے؟ ان کی روایتیں تمہاری کتابوں میں کتنی موجود ہیں؟ بتاؤ ذرا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دیگر بیٹے، ان کی روایتیں کہاں ہیں؟ حضرت غازی عباس کی روایتیں کتنی ہیں تمہاری کتابوں میں؟ دوسروں پر اعتراض کرنے سے پہلے تمہیں دوسروں کی آنکھوں کا تنکا تو نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتی نظر کیوں نہیں آتا؟
اس لیے رافضیوں کا اعتراض بالکل باطل ہے۔ صحیح بخاری دیگر اہل سنت کی کتابوں میں حضرت امام حسن حسین، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت علی، ان کے فضائل موجود ہیں، ان کے اعمال موجود ہیں، ان کی روایات موجود ہیں، ان کے متعلق بہت سی باتیں موجود ہیں۔ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کتابی شکل میں جمع کریں گے۔